بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک منادی سب کو نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ میں بھی مسجد چلی گئی اور نماز ادا کی۔ میں مردوں کے پیچھے عورتوں والی صف میں تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو منبر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے رخ انور پر تبسم تھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی اپنے مصلی پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر آپ نے مجمع سے سوال کیا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو اکٹھا کیوں کیا ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس لیے یہاں اکٹھا کیا ہے کیونکہ نصرانی تمیم داری میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں نے مجھے ایک بات بتائی جو کہ دجال کے بارے میں ہے، جس کا ذکر میں تم سے پہلے بھی کرتا رہا ہوں۔ اس نصرانی نے مجھے بتایا کہ میں 30 لوگوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے میں سوار تھا، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے ہم پورا مہینہ سمندر میں ہی بھٹکتے رہے۔ پھر آخرکار ایک دن ہمارا بیڑا ایک جزیرے کے پاس پہنچ گیا۔ چنانچہ ہم جزیرے میں داخل ہو گئے، جہاں ایک عجیب و غریب گھنے بالوں کے اندر چھپا ہوا ایک جاندار ملا۔ ہمیں اس سے خوف محسوس ہوا، لیکن پھر بھی ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ کون ہو تم؟ تو اس بڑے سے جاندار نے جواب دیا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ یہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ اس بدھ کدے میں موجود ایک شخص کی طرف چلے جاؤ جو تمہاری خبروں کے انتظار میں ہے۔ جب اس جساسہ نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں بہت زیادہ ڈر محسوس ہوا کہ یہ جساسہ کہیں شیطان تو نہیں۔ بہرحال ہم سب تیزی سے چلتے ہوئے اس بدھ کدے میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے ایک عجیب و غریب انسان دیکھا جس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب میں اس نے کہا کہ پہلے تم لوگ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس جگہ پر کیسے پہنچے ہو۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا بحری بیڑا سمندری طوفان کی زد میں آ گیا تھا اور 1 مہینے بعد ہم تمہارے اس جزیرے میں پہنچے ہیں۔ چنانچہ اس قیدی شخص نے ہم سے سوال کیا کہ کیا علاقہ بسان کے کھجوروں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں دیتے ہیں۔ یہ سن کر اس قیدی نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب وہ پھل نہیں دیں گے۔ پھر اس قیدی نے کہا کہ کیا ملک شام کے چشموں میں پانی ہے اور کیا وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں، اس میں بے بہا پانی ہے اور وہاں کے لوگ اسی پانی سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں سکونت پذیر ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اہل عرب نے ان کے ساتھ جنگیں کی؟ ہم نے کہا ہاں، جنگیں کی۔ پھر اس نے کہا پھر اس نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟
ہم نے اسے بتایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے آپ کی اطاعت کی۔ یہ سن کر اس نے جواب دیا کہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ بہرحال اب تم لوگ میرے بارے میں سنو کہ میں کون ہوں۔ تو میں ہی مسیح الدجال ہوں۔ وہ دور قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ پھر میں یہاں سے نکل کر زمین پر ہر جگہ جاؤں گا اور 40 راتوں کے اندر اندر پوری دنیا دیکھوں گا۔ دنیا کے کسی کونے کو بھی نہ چھوڑوں گا، لیکن صرف مکہ اور مدینہ نہیں جا پاؤں گا، کیونکہ وہاں جانا میرے لیے حرام ہے۔ میں جب بھی ان 2 بستیوں میں جانے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے میرے سامنے حاضر ہو جائے گا اور وہ مجھے ان جگہوں پر جانے سے روکے گا۔ ان دونوں شہروں کے تمام راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اچھی لگی۔ یہ سب اسی کے مطابق ہے جس کے بارے میں تم سب کو آگاہ کرتا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے رات خود کو نیند کی حالت میں کعبے کے پاس دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے بالوں کی لمبی لمبی خوبصورت لٹیں تھیں جس میں کنگھی کی ہوئی تھی اور ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں۔ پھر میں نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس کے بال گھنگریالے اور الجھے ہوئے تھے۔ اس کی دائیں آنکھ کانی تھی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یاد رکھو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، دجال کا نمودار ہونا، یاجوج ماجوج کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا، 3 جگہ پر زمین کا دھنسنا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور تیسری جزیرہ عرب میں، تیز ہوائیں، اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیلے گی۔ پھر مدینے کی سرزمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس کے بعد ایک ایک کافر اور منافق وہاں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اس لیے جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی، سمجھو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اور جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح الدجال کے شر سے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان اور دجال کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔